الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرات گرامی اور عزیز طلبہ اور پردہ نشین پاکیزہ محترم خواتین اور اسٹیج پر بزرگان دین اور علماء اکرام ہمارے سامنے تشریف فرما ہے کافی دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے رات کی نشست ختم ہو گئی جس میں بہت سارے علماء اکرام آپ کے سامنے روبرو ہوئے اور دلیل اور مسائل کے ساتھ آپ کو بہت ساری باتیں بتائی گئی اسی طریقے سے علماء کا قافلہ رواں دواں ہے اور آپ کو قرآن کریم اور حدیث سے مخاطب کر کے آپ کو سمجھا کر چلے گئے اسی طریقے سے بھی ایک مجھے عدل طالب علم مجھے بھی آپ کے درمیان میں حائل کر دیا گیا دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور صرف مقصد یہ تھا کہ تمام ادیان پر دین کو غالب کر دیا جائے کہ ایک ایک فرد پر دین پہنچ جائے اور دین کے بارے میں معلومات ہو جائے اور سب کو صحیح طریقہ اور راستہ امتیہ کے ایک ایک فرد کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے اور کس لیے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس لیے کائنات کو سنوارا ہے اسی طریقے سے نبی آتے رہے اور نبی جاتے رہے ہر نبی محنت کرتے رہے اور امت کو سمجھاتے رہے لیکن جس نے وقت نبی کی بات کو مانا ہے اور جس نے وقت نبی کی بات کو سمجھا ہے اور جس نے وقت نبی کی بات کو مان کر ایمان لے کر آیا ہے اللہ نے انہیں کامیاب کر کے دکھا دیا ہے ایک وقت تھا کہ دنیا کے ظالموں نے اسلام کے دشمنوں نے اور رب کے باغیوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ رب کی بنائی ہوئی سرزمین پر 300 سال خداؤں کی عبادت کی جائے گی لیکن رب نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ 300 سال خداؤں کی نہیں بلکہ ایک رب کی عبادت کی جائے گی کہیں سورج کو پوجا جاتا تھا کہیں چاند کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا ہاں کہیں دریا کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا لیکن رب نے اعلان کر دیا کہ نہ ہی چاند کے سامنے سجدہ ہوگا نہ دریا کے سامنے سجدہ ہوگا ایک خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا اور اسی طریقے پر اور اس دین کو پھیلانے کے لیے نبیوں کی قطار لگ گئی تھی اور ایک نبی کے بعد دوسرا نبی تیار رہتا تھا
تھا اور لوگوں کو آ کر سمجھاتا تھا، اور جو وقت کے نبی کی بات کو مانتے تھے وہ کامیاب ہوتے چلے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب یہ دعوت چلتی رہی اور لوگوں کو دین کے بارے میں سمجھاتے رہے تو حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم نے اپنے لوگوں کو سمجھایا اور ان کو دعوت دی اور ایمان کے بارے میں بتلایا اور کہا کہ خدا ایک ہے، رب ذوالجلال اکرام پھلنے والا ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے۔ ہاں جب حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں اور اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے قوم ان کی دشمن ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، حضرت نوح علیہ السلام پر جب لوگ ان کی قوم کے لوگ دشمن ہو گئے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے اور آپ نے نمرود جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے ایک رب کی عظمت کو بلند کیا، ایک رب کی وحدانیت کا اعلان کیا اور یوں کہا کہ پالنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے، یہ تمام کائنات کو چلانے والا اللہ ہے۔ ہاں جانوروں کو بھی روزی اللہ دیتا ہے، یہ ساری چیزوں کو روزی دینے والا اللہ ہے، اور یہ تجھے جو بادشاہت دی ہے اس کا بھی مالک اللہ ہے۔ لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور انکار کر دیا۔ اور انکار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم کرنے لگا اور آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے ہر والوں کان کھول کر سنو، وہ نبی ہے، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہے، یہ حالات آ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ دین کی دعوت چل رہی ہے، ایک رب کی دعوت چل رہی ہے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے جاتے بھی ایک رب کی عظمت کو بلند کر رب کی وحدانیت کا اعلان کہ میں تیری آگ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں تیرے ظلم سے ڈرنے والا نہیں ہوں، تیری مصیبتوں سے اور تیرے حالات دینے سے ڈرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اور جب تک اس دنیا میں رہوں گا اس دعوت کو دیتا رہوں گا، تو ظلم کرتا رہے گا، تیرا ظلم ختم ہو جائے گا، تیرا تشدد ختم ہو جائے گا، لیکن میں ایک رب کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ آپ نے بارہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، آپ سے امتحان ہوتے رہے، آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی عمر ہو چکی تھی، پھر اللہ نے ایک اولاد دی، اور اولاد کون ہے وہ؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے ان کی گود میں اتارا ہے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آپ کی پرورش ہونے لگی تو آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب نظر آتا ہے۔ وہ خواب کیا ہے؟ آپ خواب بیان کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ آج میرے ساتھ یہ حال ہوا ہے، آج خواب میں مجھے یہ چیز دکھائی دی گئی ہے اور اس میں آپ کی قربانی چاہیے۔ تو دیکھیں وہ نبی کی اولاد کی اور فوراً تیار ہو گئی۔ میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ کا امتحان بھی چل رہا ہے اور لوگوں کا تشدد بھی چل رہا ہے، لوگوں کا ظلم بھی چل رہا ہے۔ نمرود جیسا ظالم و جابر بادشاہ آپ پر ظلم بھی کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن
ابراہیم علیہ السلام نے ایک رب کی عظمت کو نہیں چھوڑا. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون جیسے ظالم و جابر کے گھر میں پال کر دکھاتے ہیں اور پرورش کر کے دکھاتے ہیں. ہاں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو زندہ ختم کرنے کے لیے نہ جانے کتنوں کی جانیں لی ہے, کتنے گھروں کو جار کر رکھ دیا ہے, کتنی ماں کی گود سے بچوں کو چھین لیا ہے, لیکن میرے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کر دکھایا ہے. جب فرعون کے اس گھر میں پرورش ہوئی, آپ بڑے ہو گئے, آپ کو نبوت سے نواز دیا گیا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے فرعون کو دعوت دی ہے اور فرعون سے کہا ہے کہ تیری حکومت کچھ نہیں ہے. ہاں حکومت کا مالک بھی اللہ ہے, روزی کا مالک بھی اللہ ہے, عزت کا مالک بھی اللہ ہے, یہ تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے. لیکن فرعون نے یہ بات نہ مانی اور انکار کر دیا, آپ پر ظلم و ستم کیا. لیکن میرے بھائیوں, میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مصیبت آئی, پریشانی آئی, لیکن آپ نے دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تسلیم دنیا میں تشریف لے کر آئے اور عیسائیوں کے سامنے کلمے کو بلند کیا, عیسائیوں کے سامنے ایک رب کی عظمت کو بلند کیا, ایک رب کی وحدانیت کا اعلان کیا اور یوں کہا کہ ہاں جس نے مجھے اس دنیا میں اتارا ہے وہ میرا رب ہے, اور جسے دنیا میں اتارا ہے وہ بھی تیرا رب ہے. تو رب نہیں ہو سکتا, تو پالنہار نہیں ہو سکتا, عزت کا مالک بھی وہی ہے, پوری دنیا کا مالک وہی ہے. اس نے تو سمندر کے اندر مچھلی کو پال کر دکھایا ہے, اس نے تو حضرت یونس علیہ السلام اور تسلیم کو مچھلی کے پیٹ میں پال کر دکھایا ہے. ہاں تو رب نہیں ہو سکتا, رب وہ ہے جس نے مجھے بھی عزت دی ہو, تجھے بھی عزت دی. اس کے بعد آخر الزمان شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے. ہاں وہ ابو جہل جس نے کہا تھا کہ 360 خداؤں کی عبادت کی جائے گی, 360 خداؤں کے سامنے سجدہ کیا جائے گا, کہیں بتوں کو پوجا جائے گا, کہیں مورتیوں کے سامنے سجدہ کیا جائے گا, کہیں دریا کے سامنے سجدہ کیا جائے گا. لیکن میرے بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو للکارا ہے. آپ کے دشمن ہوتے چلے گئے, آپ قافلہ لے کر چلے ہیں, تنے تنہا ہیں, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے, آپ دعوت کو لے کر چلے ہیں, اس کلمے کو لے کر چلے ہیں, مکے کی گلیوں میں ہیں, مکے کے بازاروں میں ہیں, آپ ہر گھر میں گئے ہیں اور کلمے کی دعوت کو دے رہے ہیں. آپ کے دشمن بنتے چلے گئے, آپ سے نفرت کرنے والے دنیا کے اندر پیدا ہو گئے. لیکن خدا کی قسم قربان جائے میرے نبی پر, میرے نبی نے ساری مصیبتیں برداشت کی ہیں, لیکن مصیبت برداشت کرتے ہوئے کلمے کی دعوت کو نہیں چھوڑا. اندازہ کریے. اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں جو غلام ہیں اور غلاموں کی اس دنیا میں قدر و قیمت نہیں تھی, جانوروں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی, عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. میری ماں بہنیں پردوں کے پیچھے سن رہی ہوں گی کہ ہاں اس دنیا میں عورتوں کی کیا قدر و قیمت تھی, عورتوں کا کیا مقام تھا, عورتوں کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا, غلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. جب میرا نبی اس دنیا میں تشریف لے کر آئے اور میرے نبی نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی ہے, تو میرے بھائیوں اللہ نے عورتوں کو بھی 4 مقام عطا فرمائے ہیں. مقام کیا ہے؟ وہ 4 مقام ایسے ہیں کہ جب عورت ہے وہ عورت بنی ہے, اس کے بعد وہ تمہاری بیٹی ہے, تمہارے گھر کی عزت ہے, تمہاری روزی کے لیے وہ برکت ہے. اگر وہ بہو بنی ہے, اگر وہ ماں بنی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام
وہ تسلیم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے سب سے عزتوں کو بڑھا دیا. ہاں غلاموں کی عزت کو بڑھا دیا. میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں, حبشے کے رہنے والے ہیں, کالے کروڑے ہیں, آپ کو کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہے, آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے. اگر کوئی جانتا ہے تو صرف اس حیثیت سے کہ آپ غلام ہیں, لوگوں کے گھر غلامی کرتے ہیں, صرف اس وجہ سے جانتے ہیں. لیکن جب وہ بلال اللہ کے نبی کی آغوش سناتا ہے, وہ بلال جب اللہ کے لائے ہوئے, اللہ کے نبی کے لائے ہوئے کرنے کا اقرار کرتا ہے, اللہ کے نبی کی بات کو مانتا ہے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو سینے سے لگاتے ہیں. اور جب سینے سے لگا لیتے ہیں, یہی وہ بلال ہے جب آپ چکری چلا رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام جاتے ہیں اور بلال سے کہتے ہیں, حالانکہ بلال کو بخار چڑھا ہوا ہے, آپ تپش میں ہیں, آپ گرم ہوئے ہیں, بخار اتنی تیز ہے. اللہ کے نبی نے کہا, اے بلال آپ آرام کر لیجئے, چکری میں چلاؤں گا. تو بلال نے کہا, تم کون ہو؟ یہاں پر تو غلاموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر میں نے چکری نہ چلائی, اگر میں نے آٹا نہ پیسا, اگر میں نے آٹا کو نہیں پیسا, تو یاد رکھ لینا میرا جو مالک ہے وہ مجھ پر ظلم و ستم کرے گا, وہ مجھ پر تشدد کرے گا, وہ مجھے مارے گا. آپ بتاؤ تو صحیح کون ہو, آپ کون ہو جو میری اتنی ہمدردی کر رہے ہو؟ تو فرمایا, کوئی نہیں, آپ آرام کریے, چکری میں چلاؤں گا, آپ کو ساری چیزیں پیس کر میں دوں گا. وہی وہ نبی ہے جس نبی کی آغوش حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشے کے رہنے والے ہیں, غلام ہیں, کالے کلوٹے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی کی آغوش میں آئے ہیں تو کیا قربانیاں دی ہیں آپ کو معلوم ہوگا. حضرت بلال وہی ہے جو امیہ کی چٹان کے نیچے آتے ہیں, امیہ تشدد کرتا ہے, بلال کے اوپر چٹانیں رکھ دی جاتی ہیں, کرم ریتلی زمین پر گھسیٹا جاتا ہے. وہ بلال احد کرتا رہتا ہے, احد کرتا رہتا ہے, اور یوں کہتا ہے کہ پالنے والا صرف اللہ ہے, روزی دینے والا اللہ ہے. امیہ ظلم کرتا رہتا ہے, تشدد کرتا رہتا ہے, لیکن امیہ ہار جاتا ہے, حضرت بلال جیت جاتے ہیں. اور یوں کہتے ہیں, حضرت بلال تیرا ظلم تو کچھ بھی نہیں ہے, تیرا تشدد تو کچھ بھی نہیں ہے. میں اسلام کو قبول کر چکا ہوں اور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, میں ساری مصیبتیں برداشت کر سکتا ہوں, لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. امیہ کا سوال یہ تھا کہ تو اسلام چھوڑ دے, ایک رب کی وحدانیت کو چھوڑ دے, ایک نبی کے اقرار کو چھوڑ دے, ایک نبی کی بات کو چھوڑ دے, ایک نبی کے کلمے کی دعوت کو چھوڑ دے. فرما دیا کہ جان تو جا سکتی ہے, اس جسم سے جان نکل سکتی ہے, روح پرواز کر سکتی ہے, لیکن اسلام کی دعوت کو کبھی نہیں چھوڑو. اس لیے محترم حضرات اور میرے نوجوان طبقے اور میرے نوجوان ساتھیوں, میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج دنیا کے اندر تشدد کیا جا رہا ہے, دنیا کے اندر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, مسلمانوں کو موبلیچنگ کے معاملے پر مسلمانوں کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے. اگر داڑھی رکھنا ظلم ہے, ٹوپی رکھنا ظلم ہے, قرآن کو ماننا ظلم ہے, تو میں بات کرنے کی چوٹ پر عرض کرتا ہوں کہ تم سے پہلے بھی اسلام کے دشمن آئے ہیں, تم سے پہلے بھی ہمارے نبیوں کا ناخون بہایا ہے, لیکن ہم مقابلہ کرتے آئے ہیں. اگر تم ظلم کرتے رہو گے تو آپ یاد رکھ لینا تمہارا ظلم ان سے بڑھ کر نہیں ہے, ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے. اسی کے سہارے میں بات عرض کر رہا ہوں, سن 47 سے پہلے کی بات ہے اور یہاں پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا. ابھی گزشتہ دن 26 جنوری گزری ہے, اور وہ 26 جنوری
جس کے اندر ملک کے ہمارے قانون بنے تھے. 15 اگست میں ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور آزاد ہونے کے بعد 26 جنوری کے اندر قانون بنے تھے. اس دیش کو آزاد کرانے میں کس کس کی قربانیاں ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہمیں اس سے کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے, کیونکہ ہماری کوئی قربانی نہیں لگی ہے. جس کی قربانی لگی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی تاریخ کو یاد کرنا کتنا ضروری ہے. آج شادی سے امتکاریاں چل رہی ہیں, علماء اکرام کی شادی, علماء اکرام کی تاریخوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے. اس لیے میں آپ کو اس تاریخ سے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ علماء اکرام نے کیسے کیسے قربانیاں اس ملک کے لیے دیے ہیں. اور ملک کی بات نہیں, اس ایمان کے لیے, اس کلمے کے لیے, اس قرآن کے لیے, اس شریعت کے لیے میرے نبی نے بھی قربانیاں دی ہیں اور ہمارے علماء اکرام نے بھی اس دیش کے لیے اور اس شریعت اور مذہب کے لیے قربانیاں دی ہیں. اس لیے آج ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ دین ہم تک نہیں پہنچا ہے, یہ دین ہمارے پاس آسانی سے آیا ہے, لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے میرے نبی نے بھی قربانیاں دی ہیں, میرے صحابہ نے, میرے نبی کے صحابہ نے بھی قربانیاں دی ہیں. اور اس کے بعد ہاں جس کے پاس مہلت ہوتی تھی قربانی دے کر چلا جاتا تھا. اسی کے بعد جو انگریز تھا اور اس دنیا میں قبضہ کر چکا تھا, انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا اور ہندوستان کے اندر مشکلات و مسائل, ابتلاء و آزمائش کا داستان سے لبریز تھا. مسلمانوں کے خلاف ہر دور اور ہر زمانے میں مخالفت کی آندیاں چلی تھی. نفرت و عداوت کے طوفان اور فتنہ و فساد کا سیلاب آیا تھا, مگر اس اکثر جاباز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا تھا. آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے, مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کوئی اور نظر نہیں آتی. یہاں مسلمانوں کے خلاف ظلمت و ستم, مصائب و اعلام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے. جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی تھی, جیل کی کوٹریوں اور پھانسی کے پھندوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا تھا, جن مسلمانوں نے اس ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا اور اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا, جن مسلمانوں نے ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا, آج ان مسلمانوں کو غدار وطن کہا جاتا ہے اور دہشت گردی کا الزام لگا کر ان کو سالکوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. میں بات کہتا ہوں کیا آتنکوادی اور دہشت گرد وہ ہے جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا, دہشت گرد وہ ہے جو مسلمانوں کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے, آتنکوادی اور دہشت گرد وہ ہے جو مسلمانوں کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے, آتنکوادی اور ڈاکو وہ ہے جو ہندوستان کے اندر ناپاک شادی سے اور حرکتیں کر رہے ہیں. کیا ملا ہمیں آزادی کے بعد؟ گجرات کے چلتے ہوئے مکانات, امرتسر کے چلتے دنوں رات, جمشید پور کی چلتی مطلب تلاشے, حیدرآباد کی خوریزی اور مظفر نگر کا دل دہانے والا حادثہ اور ستم بالائے ستم یہ ہوا. ہم سے یوں کہا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا کیا. یاد کرو اس وقت کو جب تم انگریز کی چوٹیاں صاف کر رہے تھے اور یہ ملک ہندوستان آزادی کے لیے ترس رہا تھا. اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی بیکرار اتنی چنال نہیں کر سکتا تھا, کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی, کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جو انگریز کا مقابلہ کر سکے, انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے اور انگریز کی حکومت کو لگا سکے. دیکھو ہماری بیواٹی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل, انسان, انسانیت کا مسیحا, شاہ ولی اللہ کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا. شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز سے مقابلہ کرنا ہے, انگریز سے مقابلہ کرنا ہے, انگریز سے جہاد کرنا ہے اور ہندوستان کو انگریزوں سے پاک و صاف کرنا ہے. لیکن میرے بھائیوں, میرے عزیز ساتھیوں اور میرے نوجوان طبقہ, اس بات کو غور و فکر سے سنیے. شاہ عبدالعزیز نے جب یہ پیغام دے دیا تھا تو انگریزوں کی نیند حرام ہو چکی تھی, انگریزوں کا سونا, انگریزوں کا کھانا پینا, یہ ساری چیز اس کے لیے حرام
حرام ہو چکی تھی اور صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اب ہمیں کس طریقے سے بچنا ہے اور ہندوستان سے علماء اکرام کو کس طریقے سے خجل ختم کرنا ہے اور اس ہندوستان سے مسلمانوں کو بالکل ختم کیسے کرنا ہے اور علماء اکرام کو اور مدارسوں کو اور قرآن کو اور سنت کو اور شرک کو اس دنیا سے کیسے ختم کرنا ہے، اسی کی سازش میں اور اسی کے چکر میں انگریز لگا رہتا تھا اور انگریزوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تاریخ نے دیکھا، میں اس بات کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، میں شروع سے ہی بتا رہا ہوں کہ اس دین کے لیے اور مذہب اسلام کے لیے اور قرآن کے لیے اور سنت کے لیے اور سیرت کے لیے اس پوری دنیا میں کلمے کو بلند کرنے کے لیے میرے نبی آتے رہے اور قرآن کی دعوت دیتے رہے، قرآن کو پھیلاتے رہے اور جس نے بیچ میں آنا گوارا کیا اس کو ختم کرتے رہے اور دعوت چلاتے رہے۔ اسی کے سہارے علماء دیوبند سر پر کفن باندھ کر میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء اکرام کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا داغ دیا گیا، رب کی قسم علماء اکرام کے گوشت کے نوکے اڑ گئے اور فضائے آسمان خون سے رنگین ہو گئی۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء اکرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے تنوروں میں ڈالا گیا۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء اکرام کو پوریوں میں بند کر کے دریوں میں ڈال دیا گیا اور اوپر سے گولیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ میرے عزیز طلباء، میرے عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں، اس بات کو سنیے، سینے پر ہاتھ رکھیے کہ اس دیش کے لیے ہمارے علماء نے کیسے قربانی دی۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء اکرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا اور علماء اکرام کی گردنیں درختوں پر لٹکی کی لٹکی رہ گئی۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنا لیا تھا اور ایک دن میں 80 علماء اکرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ تاریخ نے دیکھا کہ علماء اکرام کو بوریوں میں بند کر کے دریوں میں ڈالا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دریا کا پانی علماء اکرام کے خون سے سرخ ہو چکا تھا، لیکن ہم نے علماء اکرام نے انگریزوں سے نہ سمجھوتا کیا، نہ انگریز کے سامنے اپنی گردنیں جھکائی، نہ ان سے کوئی سودا کیا، نہ کوئی مطالبہ کیا، لیکن اس دیش کو آزاد کرا کے اپنی جانوں کو نچھاور کر۔ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں، اب توجہ فرمائے، میں ساری علماء اکرام کی قربانیاں اور صحابہ اکرام کی قربانیاں اور نبی آتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، میں اس بات کو اس لیے عرض کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن نشین اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے علماء کی جہاں بھی ضرورت پڑی ہے، دین کے محافظوں کی جہاں بھی ضرورت پڑی ہے، انہوں نے قدم بڑھایا ہے اور ہر طریقے سے مقابلہ کیا ہے اور ہر طریقے سے مقابلہ کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجایا ہے۔ اگر دیش کو ضرورت پڑی ہے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی کے سہارے اس لیے بات بتا رہا ہوں، آپ کے علاقے میں اور آپ کے دیار میں اور آپ کے قصبہ حرہ میں یہ ادارہ چل رہا ہے، اس کے اندر قرآن کی اور سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے دنیا کی تعلیم بھی آراستہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، سنت کی بھی ضرورت ہے، سیرت کی بھی ضرورت ہے، قرآن کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن ایک ہاتھ میں ہو اور سنویدھان دوسرے ہاتھ میں ہو تو دنیا کی کسی بھی طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے تم تیار ہو سکتے۔ جب قرآن کی بات آتی ہے، یہ سنت اور سیرت کی بات آتی ہے، یہ دیش کو آزاد کرانے کی بات آتی ہے، تو میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، تھانہ بہن کی سرزمین آپ کو یاد ہے، دارالعلوم دیوبند کی سرزمین آپ کو یاد ہے، دہلی کی زمین آپ کو یاد ہے، حیدرآباد کی زمین آپ کو یاد ہے، بنگال کی زمین آپ کو یاد ہے، آپ قریب میں اب دور میں جائے آپ کو وہ منظر بھی یاد ہے جو آپ کے میرٹھ شہر میں ہوا تھا۔ آپ ادھر چلے جائے آپ کو وہ منظر بھی یاد ہے جو مظفر نگر کے اندر ہوا تھا۔
تھا، آپ کو منظر بھی یاد ہے جو گجرات کے اندر کیا گیا تھا، آپ کو یہ سارے منظر یاد ہے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی، قرآن کی، سنت کی، سیرت کی اور علماء اکرام کی اہمیت دلوں سے نکل گئی ہے۔ لوگ ہمارے اوپر حاوی ہو گئے ہیں، ہمارا تعلق علماء سے ہٹ چکا ہے، ہمارا تعلق قرآن پڑھنے والوں سے ہٹ چکا ہے، ہمارا تعلق ان اداروں سے ہٹ چکا ہے، تو لوگ ہمارے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ علماء اکرام تھے تو ہم نے سن 47 میں بھی اس دیش کو آزاد کرایا ہے۔ جب ہمارے ساتھ علماء اکرام تھے تو ہم نے دارالعلوم دیوبند جیسا یہ قلعہ یہ عمارت مضبوط کرائی ہے۔ جب ہمارے ساتھ علماء اکرام تھے تو چپے چپے پر مدرسوں کو قائم کیا گیا ہے۔ جب علماء اکرام کا ساتھ تھا تو چپے چپے پر مساجدوں کو قائم کیا گیا ہے۔ جب ہمارے ساتھ علماء تھے اور ہم علماء کے ساتھ تھے تو ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرایا گیا ہے۔ آج ہمارا تعلق علماء سے، قرآن سے اور حدیثوں سے ٹوٹتا جا رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں دنیا کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، علماء کی قدر و قیمت ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ یاد رکھ لینا، بغیر علماء کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بغیر حفاظ اکرام کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، بغیر ان مدارس کے، بغیر ان مساجد کے، بغیر ان ٹوپی والوں کے، بغیر ان داڑھی والوں کے آپ کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ آپ مرنے کے بعد بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ کا ان سے تعلق ٹوٹ گیا اور آپ کے دلوں میں ان کی نفرتیں بڑھ گئی اور قرآن والوں سے اور مدرسے والوں سے تمہاری عداوت بڑھ گئی، تمہیں منظور کی نہ ہونے لگا، تو یاد رکھ لینا آپ دنیا سے بھی جاؤ گے، میدان محشر سے بھی جاؤ گے، آپ قبر کے حوالے بھی ہوں گے، آپ کو فرشتوں کے سامنے جواب بھی دینا ہوگا، اور کل قیامت کے دن جب میدان محشر لگے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تو یاد رکھ لینا آپ کو وہاں بھی جواب دینا ہوگا۔ آپ سے ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ بتاؤ تو صحیح مجھے کیسے جواب دو۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور نماز کا وقت بہت قریب ہے۔ اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ جہاں بھی علماء اکرام کی ضرورت پڑی ہے، علماء اکرام نے قربانیاں دی ہے، آپ کھانا بھون چلے جائیے، مولانا اشرف علی تھانوی ہے، آپ کھانا بھون چلے جائیے، مولانا قاسم نانوتوی ہے، آپ کھانا بھون چلے جائیے، بڑے بڑے علماء اکرام ہیں جو اللہ کی ضربیں لگانے والے ہیں، جو خانقاہوں میں بیٹھنے والے ہیں۔ جب اس ملک کو ضرورت پڑی ہے، جب اس سیرت کو ضرورت پڑی ہے، جب قرآن پڑھنے والوں کو ان علماء اکرام کی ضرورت پڑی ہے، تو میرے بھائیوں ضربے لگانے والوں اللہ نے، ضربے لگانے والوں نے اللہ کی سزاؤں کو چھوڑ کر ہاتھوں میں ہتھیار لیے ہیں، انگریزوں سے مقابلہ کیا ہے، اور انگریزوں سے مقابلہ کرانے کے بعد اس دیش کو آزاد کرایا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جب قرآن پہ بات آئی تھی، جب سنت پر بات آئی تھی، جب نبی کے ماننے والوں پر اور ایمان پر بات آئی تھی، تو میرے بزرگوں نے خانقاہوں کو چھوڑا ہے، مدرسوں کو چھوڑا ہے، اور سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں اور حکومت کو للکارا ہے، انگریز جیسی طاقت کو ختم کیا ہے اور اس دیش کو انگریزوں سے آزاد کرایا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ انگریزوں کی سازش سے یہ چل چکی تھی۔ اگر اس سے مقابلہ کرنا، لیکن قربان جائے ان علماء اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس دیش کو آزاد کرایا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ آپ ان کی قدر کیجئے، ان مدارسوں کی قدر کیجئے، اور بستی والوں سے تو میں خاص طور پر عرض کروں گا کہ بستی والوں کو تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ کو دنیاوی تعلیم بھی مل رہی ہے، آپ کو پرانی تعلیم بھی مل رہی ہے، نبی کے ماننے والوں کی تعلیم بھی مل رہی ہے، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم
دوسرے ہاتھ میں آخرت مل رہی ہے. تو آپ کو ان مدارس کی اور ان قاری صاحب کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے کاندھوں سے کاندھا ملا کر ان کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر آپ کی ضرورت پڑے تو آپ ان کی ضرورت کے مطابق ساتھ چلنا ہے, قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے حافظ ہو جائے, آپ چاہتے ہو ہمارے بچوں کو ڈگریاں مل جائے, آپ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بھی ہوں, ہمارے بچے انجینئر بھی ہوں اور ہمارے بچے حافظ کرام بھی ہوں اور عالم دین بھی ہوں, تو آپ کو ان کو قدر کرنی پڑے گی. اور اس مدرسے کا اس اسکول کا ساتھ دینا ہوگا اور ساتھ دیتے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا ہوگا. انشاءاللہ ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ کا ساتھ کل قیامت کے دن دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ جو بچے فارغ ہو گئے ہیں یہ بچے آپ کا ساتھ دیں گے. جب کل قیامت کے دن ان کو سورج سے چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا, ان کے اساتذہ کو بلایا جائے گا, ان کے گھر والوں کو بلایا جائے گا, ہم سب موجود ہوں گے. آپ سوچیں گے کہ یار اگر میں بھی چاہتا ان کا ساتھ دے کر اپنی آخرت بنا لیتا. اس لیے میں آپ سے یہی عرض کروں گا, بالکل آخری بات یہی ہے کہ آپ ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں. جیسے بھی ضرورت پڑے, تعاون کی ضرورت پڑے, بچوں کی ضرورت پڑے, ہر طریقے سے جس چیز کی بھی ضرورت پڑے آپ لبیک کہے. میں اس اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا. تجھے مبارک ہو حکمرانی, مخالفت ہم نہ کریں گے. تجھے مبارک ہو حکمرانی, مخالفت ہم نہ کریں گے. اگر شریعت پر